بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك الدنيا حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة في طعمة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رواہ احمد والبیہقی فی شعب الایمان۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین اور دام، آپ کے سامنے میں نے ایک حدیث مبارکہ پڑھی ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربعون، چار باتیں یا چار خصلتیں ایسی ہیں اذا کن فیک، اگر وہ چار خصلتیں یا وہ چار باتیں آپ کو نصیب ہو جائیں، فلا علیک ما فاتک الدنیا، تو پھر دنیا اور اس کی نعمتوں کے فوت ہو جانے، ہاتھ نہ آنے میں کسی قسم کا کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر وہ چار باتیں آپ کو نصیب ہو جائیں اور دنیا کی کوئی بھی چیز آپ کے ہاتھ نہ آئے تو بھی یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے، تب بھی آپ فائدے میں ہیں، کسی قسم کے کوئی نقصان نہیں ہے۔ وہ چار باتیں کیا ہیں؟ ہر بات ایسی ہے کہ جو مستقلاً تفصیل کی متقاضی ہے، لیکن تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ میں آگے بڑھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات حفظ امانتیں، پہلی بات یہ ہے کہ امانت کی حفاظت، دوسری وصیت و حدیثیں، سچی بات کہنا، اور تیسری جو خصلت ہے وہ حسن خلیقتیں، حسن اخلاق اپنانا، اچھے اخلاق کا ہونا، وعفۃ فی طعمۃ، اور چوتھی چیز جو ہے وہ کھانے میں احتیاط اور پرہیزگاری ہے کہ آپ کا کھانا جو ہے وہ حلال کا ہو۔ اب یہ چار چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں سے ہر چیز جو ہے اس کے بڑے فضائل احادیث کے اندر آئے ہیں، اور جس انسان کے اندر یہ چار چیزیں ہوں گی، یہ چار خصلتیں ہوں گی، تو یہ سمجھ لیں کہ یہ چار خصلتوں کا اس کے اندر ہونا اس کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی اس کے لیے خوش نصیبی کی بات ہے۔ دنیا و ما فیہا سے چار خصلتیں بہت بہتر ہیں۔ اگر وہ دنیا میں سے جا رہا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پیچھے ورثاء کے لیے کچھ نہیں ہے، اس نے اپنی زندگی میں کچھ اور نہیں کمایا، لیکن اگر وہ دنیا سے جا رہا ہے، اس کے پاس یہ چار چیزیں موجود ہیں اپنی زندگی کے اندر، وہ ان چار چیزوں کے اوپر عمل پیرا رہا ہے، تو یہ سمجھ لیں کہ وہ سب کچھ اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہے، وہ بڑی نعمتوں کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ تو پہلی چیز جس کا ذکر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حفظ امانت، امانت کی حفاظت ہے۔ ایمان جو ہے وہ عقائد کا نام ہے، عبادات کا نام ہے، معاملات کا نام ہے، اخلاقیات کا نام ہے، معاشرت کا نام ہے۔ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر عقائد اور عبادات کو اتنا بیان نہیں کیا گیا جتنا معاملات کو بیان کیا گیا ہے۔ قرآن و احادیث سے جو مسائل استنباط کیے گئے ہیں اس کو ہم فقہ کہتے ہیں، اور ہمارے مدارس کے اندر فقہ کی جو سب سے بڑی کتاب پڑھائی جاتی ہے اس کا نام الہدایہ ہے۔ معاملات کی اہمیت آپ اس بات سے سمجھیں کہ اس عربی کتاب الہدایہ کی 4 جلدیں ہیں، اور بڑی موٹی موٹی 4 تقیم جلدوں پر وہ کتاب مشتمل ہے۔ صرف ایک جلد کے اندر عبادات کا بیان ہے، یعنی طہارت کا، نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا اور حج کا بیان، عبادات کا بیان ہے ایک حصے کے اندر، اور بقیہ اس کے جو 3 حصے ہیں اس کے اندر معاملات کا بیان ہے۔ تو اس لیے حفظ و امانت کا تعلق معاملات کے ساتھ ہے۔ اب یہ معاملات کیا ہیں؟ معاملات حقوق اللہ بھی ہیں، حقوق العباد بھی ہیں، کہ ہم اللہ کے حقوق کی ادائیگی بھی کریں اور بندوں کی حقوق کی ادائیگی بھی کریں، کہ بندوں کے وہ حقوق جو ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں یا ہم کسی سے عہد و پیمان کرتے ہیں
تو اس کو ہم پورا کریں. یہ امانت کے وسیع تر مفہوم کے اندر یہ چیز جو ہے وہ داخل ہے. اب معاملات کی اہمیت کہ شہادت ایک بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا درجہ ہے. شہادت کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک آدمی شہید ہوتا ہے اس کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ رب العزت کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں الا الدین، سوائے قرض کے. اگر اس نے کسی کا قرض ادا کرنا ہے تو اس کی معافی نہیں ہے. بڑے بڑے گناہوں کو اللہ رب العزت معاف فرما دیں گے. اب قرض کا تعلق جو معاملات کے ساتھ ہے، اس لیے اب حقوق اللہ جو ہے مثلا نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے اور دیگر چیزیں ہیں جن کا تعلق عبادات کے ساتھ ہے، حقوق اللہ کے ساتھ ہے. اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہوتی ہے تو ہم اپنی زندگی میں جب بھی چاہیں اللہ رب العزت سے معافی مانگ لیں. اللہ رب العزت کی ذات معاف کرنے والی ہے. لیکن حقوق العباد میں اگر کمی بیشی ہوتی ہے، ہم نے کسی کی غیبت کی، کسی سے قرض لے کے اس کو واپس نہیں لوٹایا، کسی کی مخالفت کی، کسی سے حسد رکھا، اپنے دل کے اندر بغض رکھا، کسی کے ساتھ کوئی کمی بیشی کی، تو ایسی صورت کے اندر جب تک ہم اس شخص سے معافی نہیں مانگ لیں گے تب تک اللہ رب العزت بھی معاف نہیں فرمائیں گے. اس لیے معاملات کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اور ہمارے معاشرے کے اندر معاملات کو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا. آپس کے جو معاملات ہوتے ہیں اس کے اندر کمی بیشی ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں. حالانکہ یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے. اگر آپ اسلاف کی کتابیں پڑھیں، ان کے احوال اور واقعات پڑھیں تو آپ کو اس چیز کا احساس ہوگا کہ وہ اپنے معاملات دوسروں کے ساتھ اس طرح سے رکھا کرتے تھے. امام ذہبی رحمہ اللہ ایک بہت بڑے درجے کے بزرگ گزرے ہیں. انہوں نے ایک کتاب لکھی الکبائر کے نام سے، اور اس کتاب کے اندر انہوں نے بڑے بڑے واقعات ذکر کیے، اور ان واقعات کو ذکر کرنے سے ان کا مقصد یہ تھا کہ جو کبیرہ گناہ ہیں تو اس کا احساس دلائیں کہ ہم ان کو معمولی سمجھتے ہیں لیکن اس کا گناہ کتنا بڑا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص کا انتقال ہوا. اس کے انتقال کے بعد کسی نے اس کو خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ اللہ رب العزت نے کیا معاملہ فرمایا. تو وہ کہنے لگا کہ بڑے عرصے سے میں عذاب میں مبتلا ہوں. تو خواب دیکھنے والے نے پوچھا کہ تم نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ ابھی تک تم جو ہے وہ عذاب میں مبتلا ہو، قبر کے عذاب میں مبتلا ہو. کہنے لگا کہ ایسا گناہ ہے کہ جو میری نظروں میں کچھ بھی نہیں تھا، میں اس کو گناہ ہی نہیں سمجھ، میں نے اس کو گناہ ہی نہیں تصور کیا. ایسا ہوا تھا کہ اپنی زندگی کے اندر میں نے کسی سے ایک سوئی ادھار لی تھی، کپڑے سینے والی سوئی جو ہوتی ہے. تو میں نے یہ سمجھ کے میں نے کہا یہ تو ایک حقیر سی چھوٹی سی چیز ہے، یہ اگر واپس نہ دی تھی تو کیا ہے. تو میں نے اس کو جس سے میں نے لی تھی امانت اس کو میں نے واپس نہیں کی. تو اللہ رب العزت نے میری پکڑ فرما لی، میری بات پوچھ کی اور پھر فرمایا کہ وہ سوئی تمہاری نہ تھی، اس کا مالک کوئی اور تھا. بغیر اس کی اجازت کے تم نے اپنے قبضے میں رکھی، اپنے استعمال میں رکھی، تو نے واپس نہیں کی، حالانکہ تم نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں استعمال کے بعد اپنی جو حاجت ہے اس کو پورا کر لینے کے بعد تمہیں واپس کر دوں گا. اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ 4 ائمہ میں سے ایک امام گزرے ہیں، اور بڑے اونچے درجے کے محدث تھے. انہوں نے ایک کتاب لکھی کتاب الزہد کے نام سے. ان کی کتاب بڑی معروف اور مشہور ہے. اس کے اندر انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، کسی نے اس کو خواب میں دیکھا، اس سے اسی طرح پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا بیتی. تو وہ کہنے لگا کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ زندگی کے اندر میں جو ہے وہ بوجھ اٹھایا کرتا تھا، لوگوں کی ایک جگہ سے دوسری جگہ سے پہنچایا کرتا تھا، اور اس کے اوپر اپنا معاوضہ وغیرہ بھی میں وصول کرتا تھا. ایک دفعہ کسی آدمی نے مجھ سے بات کی کہ میری کچھ لکڑیاں ہیں، آپ نے فلاں مقام پر پہنچانی ہیں. میں نے وہ لکڑیاں اٹھائیں اور اس کے بتائے ہوئے مقام پر لے کے جا رہا تھا کہ راستے میں نے محسوس کیا کہ میرے دانتوں میں کچھ گوشت وغیرہ یا کھانے کے ذرات ہیں.
تو میں نے ایک چمچا اس لکڑیوں میں سے لکڑیوں میں سے جو ہے وہ لیا اور اپنے ایک تنکا ایک چھلکا تو وہ میں اپنے دانتوں کو اس سے خلال کرنے لگا، اور پھر میں نے وہ تنکا لے کر جو ہے وہ خلال کرنے کے بعد دانت صاف کرنے کے بعد میں نے وہ پھینک دیا۔ اللہ رب العزت نے اس بات پر سے میری پکڑ فرما لی، میری بات کو کی اور فرمایا کہ دیکھو تم نے امانت کے اندر خیانت کی ہے، تم ایک تنکا لینے سے بھی مجال نہ تھے، وہ سب جو لکڑیاں تھیں وہ تمہارے پاس، وہ پورا جو گڈھا تھا وہ تمہارے پاس جو تھا وہ امانت تھا، تو اس امانت کے اندر تم خیانت کے مرتکب ہوئی ہو۔ تو لہٰذا اس بات سے ہمیں احساس کرنا چاہیے، ہماری اپنی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ بھی ایک طرح سے ہم اس کے امین ہیں۔ تو امانت کا مفہوم جو ہے وہ بڑا وسیع ہے۔ اسی طرح ایک شخص کے حوالے سے ایک بزرگ سے ان کا انتقال ہو رہا تھا، ان کے کچھ شاگرد آئے، ان کے پاس بیٹھے اور ان کی بیٹھنے کے دوران ہی صاحب کا انتقال ہو گیا۔ ایک دیا جل رہا تھا، روشن تھا، جیسے ہی ان کا انتقال ہوا تو بیمار پشتی کے لیے جو آنے والے لوگ تھے، افراد تھے، ان میں سے بڑے بزرگ تھے، انہوں نے فرمایا کہ جو دیا جل رہا ہے اس کو بجھا دیا جائے۔ تو کہنے والوں نے کہا کہ یہ تو بالکل کمرہ تاریخ ہو جائے گا، دیا کیوں بجھایا جائے، پہلے تو جلتا رہا ہے، روشن تھا، چراغ، اب آپ کہہ رہے اس کو بجھا دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں پہلے یہ دیا جو ہے اس مرنے والے کی ملکیت میں تھا اور اس کی روشنی سے مرنے والا بھی فائدہ حاصل کر رہا تھا، وہ بھی مستفید ہو رہا تھا، لیکن جیسے ہی اس کا انتقال ہو گیا تو اب یہ دیا جو ہے وہ اس مرنے والے کی ملکیت میں سے نکل کر اس کے ورثاء کی ملکیت میں آ گیا، اب یہ اس کا نہیں رہا، اس کے ورثاء کا ہے۔ ہم نے ورثاء سے اجازت نہیں لی اس دیے کی روشنی سے مستفید ہونے کی، اگر وہ اجازت دیتے ہیں تو جلا دیا جائے، نہیں تو رہنے دیا جائے۔ اس قدر جو ہے وہ ہمارے اسلاف کے اندر، ہمارے بزرگوں کے اندر اختیار تھی، آج ہمیں بھی اس چیز کو اپنانا چاہیے۔ اسی طرح دوسری چیز صدق و حدیث، سچی بات، ہمیں ہمیشہ اپنی زندگی کے اندر سچ سے کام لینا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بارہا مقامات پہ فرمایا، ان میں سے ایک سورہ احزاب کے آخری رکوع میں فرمایا گیا یا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور ہمیشہ سچی بات کہو، سیدھی بات کہو۔ جب تم سچ بولو گے تو کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ رب العزت تمہارے اعمال کی اصلاح فرمائے گا، تمہارے کاموں کی اصلاح فرمائے گا، ویغفر لکم من ذنوبکم، اور اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ معلوم ہوا کہ سچ بولنے کی وجہ سے ہمارے تمام تر معاملات درست بھی ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت ہمارے گناہوں، صغیرہ گناہوں کو بھی معاف فرماتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا اگر ہم مطالعہ کریں تو آپ نے اعلان نبوت سے پہلے بھی ہمیشہ سچ بولا ہے، کوئی ایک موقع بھی نہیں ہے کہ آپ نے ایسی بات کی ہو کہ جس کے اندر کوئی استعمال باقی ہو۔ آپ نے ہمیشہ جو لوگ صاف ستھری بات کی ہے، صحیح اور درست بات کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کا جو بڑے سے بڑا دشمن ابو جہل جیسے لوگ بھی آپ کے سچے ہونے کے معترف تھے۔ وہ زمانے جاہلیت کے جو مشرکین مکہ ہیں وہ بھی آپ کو صادق کے نام سے پکارا کرتے تھے کہ آپ سچے ہیں۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ سچ کے اندر اللہ رب سے نجات رکھی ہے، کامیابی رکھی ہے۔ اگرچہ وقتی طور پہ ہمیں تو کچھ نقصان ہو بھی، لیکن انجام کے اعتبار سے ہمارے لیے جو ہے وہ بہترین انجام ہے، نجات ہے۔ اور جھوٹ جو اس کی سچائی کی چیز ہے اس کے اندر ہلاکت ہے، اس کے اندر بربادی ہے۔ وقتی طور پہ اگر ہمیں کچھ فائدہ ہو بھی جائے لیکن انجام کے اعتبار سے جھوٹ کے اندر جو ہے وہ نقصان ہے۔ تیسری چیز وحسن خلیقت، بہترین اخلاق، کہ ہمارے اخلاق اگر اچھے ہیں تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑی ہمارے لیے نعمت ہے۔ ہمارا کردار، ہمارا اخلاق، ہمارا رویہ ہر ایک کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے۔ اگر کوئی بیمار ہے، بیمار پرسی کی جائے، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اس کے جنازے میں شریک ہونا، قبر تک اس کے جنازے کے ساتھ جو ہے وہ جانا، پھر اس طرح دیگر معاملات کے اندر بھی جو ہے وہ صلہ رحمی اختیار کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ جو آپ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائے تو آپ اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائیں، نہیں، بلکہ صلہ رحمی یہ ہے کہ جو آپ کی طرف سے ہاتھ بڑھانے سے اجتناب کرے، ہاتھ پھینکے،
ناراضگی کا اظہار کرے، آپ اس کی طرف بھی دوستی کا ہاتھ بڑھائیں، فی المنقطعات، کہ آپ وہ رشتے ناطے بھی جوڑیں جو اپنے آپ کو آپ سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو آپ کو کچھ ظلم کر رہا ہے اس کو آپ معاف فرما دیں، بلکہ یہاں تک آیا کہ آپ اس کے ساتھ احسان کا معاملہ ہے، واحسن الی من اساء الیک، اور آپ اس کے ساتھ بھی احسان کریں جو آپ کے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے، ایک وقت آئے گا کہ وہ آپ کا اپنا ہو جائے گا۔ اور چوتھی چیز وعفۃ فی الطعمۃ، کہ کھانے کے اندر احتیاط، پرہیزگاری، کہ ہمارا کھانا جو ہے وہ لقمہ حلال ہو، حرام سے ہر صورت جو ہے وہ اجتناب ضروری ہے۔ غالباً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو اس روایت کے راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنۃ جسد، ایسا جسم، ایسا جسد، ایسی جان جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگی غذی بالحرام، جس کو حرام کا لقمہ کھلایا گیا ہو، جس نے حرام کا لقمہ کھایا ہے وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مستجاب الدعوات کیسے بن سکتا ہوں؟ مستجاب الدعوات اس کو کہتے ہیں کہ جس کی دعائیں اللہ رضی اللہ قبول فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا کھانا جو ہے وہ پاک کر لو، پاکیزہ کر لو، کہ تمہارا ہر کھانا جو ہے وہ حرام سے، شبہ حرام سے بھی جو ہے وہ پاک اور صاف ہونا چاہیے۔ پھر اللہ رب العزت نے نبیوں کے بغیر ہمیں حکم دیا، اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن مجید میں یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں تم پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ رسول تو پاکیزہ چیزیں ہی استعمال کرتے ہیں، اصل میں یہ ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ ہم پاکیزہ چیزوں کا استعمال کریں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ آدمی اس چیز کی پرواہ نہیں کرے گا، ام من الحلال ام من الحرام، کہ یہ چیز جو میں کما رہا ہوں یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ تو آج وہ وقت ہے کہ ہمارے اکثر تجار حضرات اور ہم خود بھی اللہ معاف فرمائے اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے کہ ہمارے پاس ہم جو کما رہے ہیں وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ تو حرام جو ہے اس چیز سے ہر صورت جو ہے وہ بچنا، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص، غالباً حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، جو شخص اپنے پیٹ کے اندر لقمہ حرام ڈالتا ہے، اس لقمہ حرام کی وجہ سے اللہ عز اس شخص کی 40 دن کی عبادات قبول نہیں فرماتے۔ طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ حلال کھانا جو ہے وہ ایک فرض ہے دوسرے فرض کے بعد۔ یہ دوسرے فرض کا کیا مطلب؟ یعنی کچھ لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں تاجر وغیرہ کہ یہ ہم جو تجارت کر رہے ہیں یہ بھی تو ایک فرض ہے، تو لہٰذا ہمیں نماز کی ضرورت نہیں، روزے کی ضرورت نہیں، دیگر عبادات کی ضرورت نہیں، یہ بھی تو ایک عبادت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ نہیں، یہ ایک دوسرا فرض ہے۔ پہلا فرض نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ ہیں، تو اس کے بعد جو فرض ہے وہ رزق حلال کا جو ہے وہ کمانا ہے۔ تو اس کے حوالے سے بہت سے واقعات ہیں لیکن وقت نہیں ہے، تو خلاصہ کلام یہ ہے جو حدیث میں بیان کیا گیا کہ اگر اللہ رب العزت ہمیں 4 چیزوں کی توفیق دے دیتا ہے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی غنیمت اور سعادت کی بات ہوگی، چاہے ہمیں دنیا میں سے کچھ بھی نہ ملے۔ تو وہ 4 چیزیں حفظ امانت، کہ امانت کی حفاظت ہے، وصدق حدیث، سچی بات کا کہنا ہے، وحسن خلیقت، حسن اخلاق ہے، وعفۃ فی طعمۃ، اور کھانے کے اندر پرہیزگاری ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان اعمال پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم انت السلام ومنك السلام، تبارك ربنا يا ذا الجلال والاكرام، ربنا اغفر لنا ذنوبنا